تکبر پیدا نہ ہو. لفظ متا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. حضور ایک دس یہ جب ذکر کرتے ہیں ہم نبی اللہ کا، اس میں جو سبق سیکھنا ہوتا ہے وہ کیوں سیکھنا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت جب اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے کہ بندے اس سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے پیغام حاصل کریں. تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں 23ویں پارے میں ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. جو حضرت یونس علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہاں پہ بزرگان دین اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، دعائے نقصان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو پیغام دیا کہ ان پہ عذاب آ جائے گا. قوم نکلی میدان میں، جس طرح آپ نے فرمایا سچی توبہ کی، اب عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. یہاں پہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو ریورس کر باز آ جائے تو مالک اپنا کیا ہوا فیصلہ بھی واپس لینے کا تو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں رب کے بن کے گزاری. کیا خوبصورت بات ہے جناب. ہمارا لاہور سے. السلام علیکم ہمارا بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. میرا 2 سوال کرنے تھے. ذرا اونچی بولیے گا ہمارا. میں نے کہا میں نے اپنے 2 خواب آپ کے ساتھ بیان کرنے تھے اور ایک میرا سوال بھی ہے. جی بیٹا. پلیز ذرا مجھے کائنڈلی بتائیے گا. سر میں نے نا خواب دیکھی تھی کہ نا آسمان پہ نا 2 چادریں جو ہے نا وہ گزر رہی ہیں. تو ایک کافی بڑی تھی اور ایک 2 جو تھی نا وہ چھوٹی چھوٹی تھی لال کلر کی اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی. پھر اس کے اوپر نا آئین سے نا کچھ نام لکھا ہوا تھا آئین سے. تو میں اور میری خالہ تھی چھت پہ. تو اس وہ جو بڑی شال تھی نا اس کے اندر سے ایک بڑا سا مٹھائی کا جو ڈبا ہے نا وہ میری جھولی میں آ کے گرا سیدھا. وہ مٹھائی کے ڈبے میں سے 3 قسم کی مٹھائی تھی، ایک وائٹ اور ایک پنک اور ایک براؤن. جو براؤن تھی وہ نکل کے نا وہ کونے میں جا کے نا اس کی پیندوں پہ گر گئی. تو میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کہیں زمین پہ گر جائے. میری خالہ کہتی ہے نہیں چھوڑو اس کو. وہ پیچھے بھی 2 چادریں آ رہی ہیں لال کلر کی بہت ہی خوبصورت. یہ میں نے خواب دیکھی تھی. یہ تقریباً 27 ذی الحج کی بات ہے، یہ صبح پیر والے دن. آپ کی عمر کتنی ہے ہمارا؟ میری ماشاءاللہ 29 سال ہے عمر. آپ کے بچے ہیں، میرڈ ہیں آپ؟ میرڈ ہوں، 3 بچے ہیں سر میرے. آپ ہیپی ہیں میرج میں؟ اور بہت پریشان ہوں، وہی تو مسئلہ بھی آپ سے بیان کرنا ہے نا. ابھی 1 سیکنڈ ہے. علامہ صاحب آپ تفسیر فرمانا چاہیں گے خواب کی؟ جی خواب اس طرح کا آ جائے تو اس میں تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پڑھوں گا، صحیح بخاری کی ہے. الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ تعالی. انسان خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھے، ایسا منظر دیکھے کہ جس سے اس کو خوشی نصیب ہو، خوش ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر تو ان کو خواب میں خوشی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا. بے شک. میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ اگر میں امام ابن سیری دیکھوں یا فرائڈ کو دیکھوں تو اس خواب میں وہ دھوکہ ہے جو کہ آپ کو اپنی وجوہات سے، اپنی جذبات سے، اپنی کیفیات سے، اپنے ریلیشن شپس میں ملنا ہے. جس طرح وہ براؤن کلر کی مٹھائی دور جا کے بیٹھ گئی نا، اس طرح آپ نے اپنے ریلیشن شپس میں دور ہو کے نہیں بیٹھنا. جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس وقت یا آنے والے وقت کی، یہ مزاج اورینٹڈ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی میرج کا مسئلہ بتانا ہے، اب یہ اس سے کو ریلیٹ کر کے آپ نے بات سمجھنی ہے. جی فرمائیے گا. سر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھی بدھ کو. اور شوہر خواب دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس دن ہم اتنے پریشان. نام کیا شوہر کا؟ محمد حسین. سر انہوں نے دیکھا کہ سر پہ نا چھوٹے چھوٹے کوکروچ ہیں اور جب نا انہوں نے ایسے سر کھجایا نا وہ سارے کوکروچ ان کے آگے آگے گر گئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کسی سے مشورہ کرے، کسی کو بتائیں اس کا نا صدقہ بھی. پھر ہم نے صدقہ بھی دیا کہ کوئی بری تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو سر اس کے بعد نا ہمارے تقریباً 4-5 سال سے نا ریلیشن شپ بھی نا بہت مشکلات میں آیا ہوا ہے. مجھے ہمارا 1 سیکنڈ ٹھہرو. مجھے ایک جملے میں 1 لائنر جس کو کہتے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے؟
سر میاں میرے بہت بیمار رہتے ہیں, کام نہیں ہے, 3 ماہ سے بے روزگار ہیں. نہیں, اس کا رشتے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے رشتے کا پرابلم بتاؤ, آپ کے شوہر کے درمیان رشتہ کیوں خراب ہے؟ پتہ ہے کہ جب میں نا انہیں کہتی ہوں نا ہم گھر کرائے کا ہے بل ہے, ایسا وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں سر, میں جب کہتی ہوں وہ میرے سے لڑتے ہیں, مجھے گھر سے نکالنے کا نا کہتے کہ تو نکل جا, تیری وجہ سے میں بہت تانگ ہوں, تیری وجہ سے میں ایسے ہوں. اب ہفتے سے ہم سب بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, میرے ہسبینڈ کا نا گھٹنے کی تکلیف نکل آئی. وہ آپ نے تب ایک دفعہ پہلے میں نے آپ سے اپنے میاں کے حوالے سے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا آنے والے وقت میں نا ان کا جسم بھاری ہو جائے گا اور ساتھ میں جوڑوں کی تکلیف ہوگی. میں نے ان کو بتایا بھی تھا, میں نے سب کچھ انہیں بتایا بھی, آپ نے پڑھنے کے لیے بھی وہ آیت کریمہ دیا تھا, لیکن وہ پڑھتے نہیں. وہ کہتے میرے صاحب کا جو درود ہے وہی میرے لیے باعث رحمت ہے, وہی کرم ہے. میں وہ پڑھتا تو ہوں, تو میں پھر سر چپ کر کے میں نے کوئی نہیں, ان کو گھٹنے کی اتنی تکلیف ہے نا کہ سر میں ان کو بتا نہیں سکتی. میرے خود ایک کونی میں ان کے گھٹنے میں بچے ہفتہ ہو گیا بیمار ہے, پیٹ کی تکلیف ہے, ہم ہفتہ سارا مطلب بچے کچھ کھا پی ہے پانی بھی پیتے ہیں نا وہ بھی ان پر لڑ جاتا ہے. 2 دن بھوکے رہتے ہیں, میں بھی بچے بھی, ہسبینڈ, کام نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے. اس وجہ سے ہم 2 دفعہ تو میں لڑ کے بھی چلی گئی ہوں, لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکلا. مجھے گھر سے نکالنے کا کہتے ہیں, میں تمہیں نکال دینا, میں تمہیں چھوڑ دینا. اچھا, اگر ایک میں بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک درخواست کروں تو مان لو گی؟ جی سر ضرور مانوں گی. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ سر. وعدہ کم کریں پہلے وعدہ. شکر گزار بنو, شکر گزار. ہر وقت کمپلینٹ نہیں کرتے. نہیں میں نے کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ. ابھی تم نے آدھے گھنٹے کی مجھے کہانی سنائی ہے ہی کھ صحیح نہیں ہے, پانی تک نہیں پی سکتے. اتنا نیگیٹو مت جاؤ. یہ جو نکال رہے ہیں نا کاکروچز, یہ نا شکر ہے. مت کرو اتنی زبان درازی. دھیمے رہتے ہیں, زمین کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. یہ نہ کرنا اور پھر وہی کرنا, یہ نامناسب ہمارا, یہ نامناسب ہے. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہاری پہلی خواب اور تمہاری دوسری خواب شوہر کی یہ ایک برابر ہے. ان کا رشتہ طے کرو. خدا کے واسطے اپنے مزاجوں کو درست کرو. یہ ایشوز جو ہے یہ میرٹل افیئر کے اندر نہیں آ سکتے. تم جب اپنی زبان کو قابو کر لو گی نا, اور اپنی زبان کو سہل کر لو گی, آسان کر لو گی, خوشی کا باعث بن جاؤ گی گھر کے لیے. بچوں کو بھی پانی لگے گا, شوہر کا بھی گھٹنا ٹھیک ہوگا. لیکن فی الحال نہیں. اسے کہنا آیت کریمہ ہاتھ رکھ کے پڑھے ورنہ مسائل ہیں. تمہارے لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں تم سے بڑا ہوں. مت پڑھو اتنی ناشکری اور کمپلینٹس کے اندر. ہر حالت میں شکر گزاری کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک یہ پڑھو اور ایک آیت کریمہ پڑھو. دونوں چیزیں اتنی پڑھو کہ تم اگر سو نہیں رہی تو یہ چیزیں پڑھتی رہو. کچھ پڑھنے کو دینا چاہیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے رجوع اللہ کریں, اپنے رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان اور حضور کی دعا ہے, اللہم انا نجعلک